السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و صدر مجلس، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، ہر قسم کی حمد اور ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو ہم سب کا ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام پیش ہوں تمام ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہبری کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں، جن کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ محترم حاضرین، آپ کے سامنے آج کی اس مجلس میں سورۃ النمل کی 30 اور 31 نمبر کی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ ملکہ سبا کا معاملہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے بارے میں جانا اور آپ کو پتہ چلا تو ایک خط ڈالا اس کی طرف لکھ کر کے، اسی خط کا تذکرہ ہے اس کے اندر، اسی رسالہ کا تذکرہ ہے۔ اس ملکہ نے کہا کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، یہ اے میرے سرداروں، اے میرے قوم کے لوگوں، سنو، ہماری طرف جو ہے ایک کتاب ڈالا گیا ہے، ایک رسالہ آیا ہے، ایک خط پہنچا ہے۔ انہ من سلیمان، یہ رسالہ، یہ خط جو ہے، یہ لیٹر ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خط کی شروعات جو ہے یہ بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اچھا، اب ہمیں اسی بسم اللہ پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے۔ سب کو پتہ ہے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں 113 صورتوں میں تو اس کے شروع میں سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ صرف سورۃ التوبہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی ایک آیت ہے مستقل یا الگ ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط کی شروعات کی گئی ہے، اور اسی بسم اللہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل کلام او امر ذی بال لا يفتح بذکر اللہ فهو اوتر او قال اقطع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کوئی بھی کام جو بغیر بسم اللہ کے کیا گیا ہو، یا کوئی بھی آدمی کوئی گفتگو کرے بغیر بسم اللہ کے، کوئی بھی کلام یا کوئی بھی کام کیا بغیر بسم اللہ کے، تو فہو ابتر او ابتر، یا تو وہ کٹا ہوا ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے، یا دمبریدہ ہے، یعنی وہ کام مکمل نہیں ہوگا، آدھا ادھورا رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں ہماری اور سماج اور سوسائٹی میں بسم اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب 114 صورتیں قرآن میں، ہر صورت کی ہر بات کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ نازل کر دی، ہر بات کو، اپنی بات کو شروع کرنے کے لیے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں اس قدر بسم اللہ کا استعمال کرتے ہیں، اگر میں یہ کہوں بسم اللہ کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے شاید کسی اور کے ساتھ ہوئی ہو۔ بسم اللہ کے بارے میں لوگوں نے اس کو کنورٹ کر دیا گنتی میں، عجیب بات ہے، کنورٹ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 کے اندر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کس نے اختیار دیا ہے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یا قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو گنتی میں کنورٹ کر دیا جائے؟ کس نے اجازت دی؟ اور اگر بات یہی صحیح ہے، اگر بسم اللہ کو گنتی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر دین کی جتنی باتیں ہیں، قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں، جتنی آیتیں ہیں، پھر جتنے احادیث ہیں، جتنی دعائیں ہیں اور جتنے نمازیں ہیں، جتنے وضو کی دعائیں، سب کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں گنتی میں اور کہہ دیں 1 لاکھ، کہہ دیں 1 کروڑ، کہہ دیں 50,000، پھر نماز ختم، پھر وضو ختم، پھر اس کی دعائیں ختم، پھر جنازہ ختم، پھر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ اصل میں اس سازش ایک کتاب ہے، اگر آپ پڑھیں گے اسلام میں بدعت و ضلالت کے محرکات، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کس کی سازش ہے اور کنہوں نے اس کے اندر جو ہے خرد برد کیا ہے اور کس قدر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اس مسلمان کو الحمدللہ یہ تاریخ رہی ہے، پوری تاریخ رہی ہے، آپ پڑھ ڈالیے اور سنا ہوگا آپ نے، کوئی اس قوم کو ہرا نہیں سکتا ہے، کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا، لیکن بس ایک ہی حربہ ہے کہ اگر اس کو دین سے دور کر دیا جائے، اگر اس کو دین سے ہٹا دیا جائے، شریعت سے اس کو اگر پیچھے کر دیا جائے تو یہ اپنے آپ مر جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، بسم اللہ کی اتنی اہمیت ہے، اب اگر بسم اللہ ہی کو کنورٹ کر دیا جائے گنتی میں، آپ بسم اللہ نہ پڑھیں اس کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے، آپ کا سارا کام ادھورا رہے گا۔ آپ جو بھی کام، پہلی بات تو ہماری زندگی میں بسم اللہ ہے ہی کتنی، یعنی ہم کتنے لوگ ہیں جو ہر کلام میں یا ہر کام میں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ جانتے نہیں ہیں، الحمدللہ آپ بسم اللہ کی فضیلت سے بھی واقف ہیں، آپ بسم اللہ یاد بھی ہے آپ کو، آپ ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں ایسا لگتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم غفلت اور سستی کے شکار ہیں، غفلت اور سستی کے شکار ہیں۔ ہونا نہیں چاہیے، ہمیں بسم اللہ کی فضیلت کو جو ہے جان لینا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو ہر کام میں، ہر کلام میں بسم اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ کی برکت سے ایک بات بتاؤں، شیطان جو ہے انتہائی چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں۔ جو شیطان جس نے یہ رب سے عہد و پیمان جس نے کر رکھا ہے کہ میں اس کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور اس کو گمراہ کروں گا، میرے بھائیوں اور دوستوں ہم اس کے حربے سے بچ سکتے ہیں اور اس کی چالوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بسم اللہ کے ذریعے سے۔ ابھی میں بتاتا ہوں، اسامہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، سواری پر تھے، پیچھے تھے، کہہ رہے ہیں فَعَشَرَتْ دَابَّةٌ، کہ چوپایا، جس جانور پر وہ سوار تھے، جس سواری کے اوپر، اس کا پاؤں پھسل گیا، سواری کا پاؤں پھسل گیا، پھر کیا ہوا؟ فَقُلْتُ، کہہ رہے ہیں میں نے کہا تَعِسَ الشَّيْطَانِ، شیطان کا ستیاناش، یہ ہم نے کہہ دیا۔ دیکھیں سواری کا پاؤں پھسلا، آپ نے کہا شیطان کا ستیاناش ہے، یہ ہم نے کہا، اتنا کہنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟
کہتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تقل ایسا شیطان، ایسا مت کہا کرو کہ شیطان کیا ہوا، شیطان کا ستیہ ناش ہو، یہ مت کہا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ، جب تم یہ بات کہتے ہو تو ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْعِ، تو وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے، کہتا ہے یہ میری بڑائی کا قائل ہے، اور پھر پھول کر کے گھر کے مانند ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے یہ شیطان جب ہم یہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَيَقُولُ بِقُوَّتِي، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری طاقت اور قوت کی جو ہے معترف ہے اور اعتراف کرتا ہے، اس چیز کا قائل ہے۔ وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ، لیکن جب ایسی کوئی بات آئے تو کیا کہا کرو؟ بسم اللہ کہا کرو۔ اگر ایسا کہو گے تو فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ، اگر یہ بات کہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان چھوٹا ہو کر کے مکھی کے برابر ہو جائے گا، مکھی کے برابر چھوٹا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہے بسم اللہ کی برکت، یہ ہے بسم اللہ کی فضیلت، اور یہ ہے بسم اللہ کے فائدے۔ آج ہمیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے، آج ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم گالی دے کے آگے گزر جاتے ہیں، گالی دے کے آگے گزر جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4982 نمبر کی۔ اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ لینے سے انسان شیطانی حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ لے تو شیطانی حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ، اگر آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اگر اس نے اللہ کا ذکر کیا، اگر اس نے اللہ کو یاد کیا، اگر اس نے اللہ کا نام لیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عند دخولہ وعند طعامہ، گھر کے اندر داخل ہونے کے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اگر وہ ایسا کہہ لیتا ہے قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، چلو میاں آج نہ تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے نہ تو یہاں رات گزارنے کا کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کھانے کا کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی انتظام۔ وہ شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور جب گھر کے اندر انسان داخل ہوتا ہے اگر کہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو پھر قال الشیطان، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، رات گزارنے کا وقت جو ہے جگہ مل چکی ہے، رات گزارنے کے لیے جگہ مل گئی ہے۔ اسی طریقے سے وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور جب وہ کھانے کے وقت اپنے کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قال ادرکتم المبیت والعشاء، کھانے پینے دونوں کا انتظام ہو چکا ہے، رہنے کا بھی انتظام ہو چکا ہے، کھانے کا بھی انتظام ہو چکا ہے، انتظام ہو چکا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، امام مسلم نے 2017 نمبر پر اور ابو داؤد نے 3766 نمبر پر اس حدیث کو درج کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم شیطانی حملے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کھانے کے اندر شیطان شریک نہ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر شیطان داخل نہ ہو، تو پھر ہم گھر کے اندر جب داخل ہوں تو وہاں اللہ کا ذکر کریں، وہاں بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ کا بدل کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم بسم اللہ کے بدلے میں کوئی اور چیز استعمال کریں گے، کوئی گنتی یا اور ایسی کوئی چیز استعمال کریں گے جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے، تو پھر میرے بھائیوں اور دوستوں شیطان کے حملے ہوتے رہیں گے، اور شیطان ہمارے گھروں میں رات گزارتا رہے گا، کھاتا بھی رہے گا اور ہمیں پریشان بھی کرتا رہے گا، پوری زندگی پریشان رہیں گے اور 786 سے لکھتے ہی رہیں گے، یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھنے گھر سے نکلتے وقت تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں، انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی بھی ضرورت کے لیے، آپ کسی کے بھی گھر سے نکلیں یا اپنے گھر سے نکلیں، جب بھی کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے فقال بسم اللہ، اگر اس نے بسم اللہ کہہ لیا اور یہ کہا توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، توکلت علی اللہ،
ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا، ہمارا بھروسہ، ہمارا سارا اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ہے، کوئی طاقت اور کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو روک سکے یا کسی برائی سے روک سکے یا کسی خیر کی توفیق عطا کر سکے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو اگر کوئی ایسا کہہ لیتا ہے قال یقال حینئذ ھدیت وکفیت، تو کہا جاتا ہے کہ اس کو ہدایت دی گئی، اس کی رہنمائی کر دی گئی، اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، کفایت کر دی گئی ہے اس کی، فتتنحى له الشیاطین۔ اچھا ویسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، سب کو پتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو یہ باہر جو شیطان کھڑا ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ آدمی ابھی گھر سے باہر نکلے گا اور ہم اس کو گمراہ کریں گے، بھٹکائیں گے یا لڑائیں گے یا کچھ بھی غلط کاموں میں لگائیں گے۔ تو جب ہم یہ کلمات کہہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو شیطان ہوتا ہے وہ باہر والے شیطان سے سوال کرتا ہے کہ بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے، یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے، یقال فیقول له الشیطان آخر، اس سے دوسرا شیطان کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقع، کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس آدمی نے ایسے کلمات کہہ لیے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اس کی ہدایت کر دی گئی ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا ہے، اس کو تجھ سے بچا لیا گیا ہے، اب تیرا داؤ اس کے اوپر چلنے والا نہیں ہے، پھر وہ شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بسم اللہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور ہماری زندگی میں کس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر سے نکلتے کوئی بھی کام کرتے کوئی بھی بات کرتے بسم اللہ پڑھا کریں۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھیں گے ہم فائدے میں رہیں گے، اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر شیطان کے حملے ہوں گے اور پھر ہم پریشان حال رہیں گے، ہمارے کھانے میں بھی بے برکتی ہوگی، ہمارے گھر میں بھی لڑائی فساد اور جھگڑے ہوں گے، اور اسی طریقے سے ہمارا ہر کام، کوئی بھی کام، اس کی اہمیت میں نے بتا دی۔ قرآن پاک کو اللہ کا کلام ہے وہ، لیکن اللہ نے اپنے کلام شروع کرنے سے پہلے وہاں بسم اللہ لکھ دیا اپنی جو ہے اپنے بندوں کے لیے کہ ہمارے بندے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد ہمارے کلام کی شروعات کریں۔ تو جب بھی ہم کوئی کام کریں، چاہے کلام اللہ پڑھیں یا کوئی بھی بات کریں یا اپنے گھر سے نکلیں، تو ہم یہ ساری دعائیں پڑھ کر کے نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو بسم اللہ کی فضیلت کو سمجھنے اور بسم اللہ کی اہمیت اور اس کی برکت اور اس کے فوائد اور اس کے نقصانات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں تو اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔